جامعہ بنوریہ عالمیہ کے محتمم مولانا نعمان نعیم کی سربراہی میں سینئر اساتذہ کرام کے وفد کا انجمن فضلہ بنوریہ کے تحت خیبر پختونخوا کا ملاقاتی دورہ۔ 12 نومبر 2023 کو اسلام آباد کی جامعہ مسجد مدنی میں پہلی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں راول پنڈی اور اس کے گرد و نواح اٹک، حسن ابدال، ٹیکسلا، واہ کینٹ کے فضلاء نے شرکت کی اور اساتذہ کرام نے نصاحی سے نوازا۔ مسجد اگر کہیں پر ہو تو ہمیں وہاں پر لگا دیا جائے، تو ہم سب سے پہلے کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے فضلاء کو آگے رکھیں، مقدم رکھیں، اور انشاءاللہ یہ جو نیٹ ورک ہے اور یہ انجمن فضلاء کا جو ایک سسٹم اور ایک نظام مرتب کیا ہے، اس کو مزید ہم مربوط اور مضبوط انشاءاللہ کریں گے۔ اور مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم مل کر، جڑ کر، باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کریں۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، ان کی خامیاں نہ دیکھیں، ان کی خامیاں وہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور تربیت پر بھی توجہ دیں۔ اپنا مطالعہ وسیع کرے، ورکشاپ سے جو بھی ہے سلسلے ہیں تعلیم و تعلم کے، ماہرین ہیں، ان کے پاس جائے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے، ہم اپنے اساتذہ اور اپنے مدارس اور اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے مضبوط، اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ لیکن ہم اس سے چشم پوشی ہرگز نہ کریں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو محتمم جامعہ بنوریہ مولانا نعمان صاحب ہیں، نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور ہمارے لیے جو ہے یہ موقع میسر ہوا۔ تیرہ نومبر کو وفد مانسیرہ پہنچا، جہاں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم پانو ڈیری مانسیرہ میں فضلہ بنوریہ سے اساتذہ کی بیٹھک ہوئی، جس میں مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، حویلیاں، لورا سے آ کر ابنائے جامعہ نے شرکت کی اور اساتذہ کی گفتگو سے مستفید ہوئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ بنوریہ کے اندر آنے والا ہر طالب علم نہ یہ کہ وہ صرف ملکی سطح پر کام کرے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جا کر وہ کام کر سکے، اور خالی افراد سازی نہیں کی جا رہی بلکہ ادارہ سازی بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس پورے دین کو زندہ کرنا، لوگوں میں زندہ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ 14 نومبر بٹگرام پہنچے تو مقامی فضلاء اور مولانا عطا محمد دیشانی کی جانب سے وفد کا شاندار استقبال ہوا، جہاں جامع مسجد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجمع سجا، جس میں بٹگرام، تورغر، تھاکوٹ، آلائی کے قدیم و جدید فضلاء نے اپنے اساتذہ سے شرف ملاقات حاصل کیا اور نصاحے سے مستفید ہوئے۔
اور قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں. آج آپ باہر ملکوں میں جائیں، دور دور تک وہاں پر نہ کوئی عالم ملتا ہے نہ کوئی حافظ آپ کو ملتا ہے، اور یہ طلبہ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، جامعہ بن نوریہ آتے ہیں. جو بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کام کرے. دوسروں کے نفع کے لیے جو کام کیا مفتی صاحب نے، وہ آج پوری دنیا اس کی قائل ہے. فعل سے، اپنے عمل سے تعلیم دینا، کر کے دکھانا، یہ تعلیم کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے زبانی تعلیم سے. مدرسے کے ساتھ تعلق رکھے، اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق رکھے. تو کم از کم یہ کام کر لیا کریں. اگر ہمارے اور آپ کے دو لفظوں سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ دعا تو دے گا نا بھائی. تو اس لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بغیر معاوضے کے ہو، خالصتاً للہ فی اللہ ہو. پندرہ نومبر کو سوات میں مدرسہ عبدالعزیز امان کوٹ میں نشست رکھی گئی، جس میں سوات، الپوری، پورن، شانگلہ، خواجہ خیلہ، بری کوٹ کے فضلہ کو اساتذہ کرام نے نصاحے سے نوازا. ہماری کئی یونیورسٹیز کے ساتھ الحاق ہے، ملیشیا، تھائی لینڈ، جرمنی، اور اسی طرح بھی ہم لوگ بشکیک گئے تھے، کرغستان گئے تھے، ہمارے علماء سب گئے تھے. تو وہاں کی اسلامک یونیورسٹی سے ہم نے الحاق کروایا. صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کے لیے مزید ان کے دریچے ان کے لیے کھولنا چاہتے ہیں. اور اخلاقی تربیت اس طرح ہو کہ اخلاق بچوں کے مزاج میں شامل ہو جائے، ان کی فطرت کا حصہ بن جائے. یہ نہ ہو کہ صرف استاد کی لاٹھی کے ڈر سے یا والدین کے تھپڑ کے خوف سے وہ ظاہری طور پر اپنے اخلاق کو تو بہتر رکھتا ہے. 16 نومبر کو بٹخیلہ کے مقامی شادی ہال میں عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں اپر دیر، لوور دیر، تیمر گرہ، مالاکنڈ، چک درہ کے فضلہ اور مقامی علماء کرام نے شرکت کی اور اساتذہ کرام نے خطاب کیا. اب ہر ایک شعبے کو اپنے ذمے لے لیں اور اس کے اندر آگے بڑھیں، اس کے اندر اسپیشلائزیشن کریں، اس پہ تخصیص کریں. اور جب آپ اس اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ لوگ اس مسئلے کے متعلق دور دور سے آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے. آپ جس استاذ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اس استاذ سے جو آپ نے سبق پڑھا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا. اس وقت سارا یورپ، اکثریت یورپ کا، امریکہ کا، فرانس کا اور دوسرے درجہ یافتہ ملکوں کا، وہ الحاد میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا انکار، بعض علماء کا انکار، وحی کا انکار، اور مسلمان بھی دھڑا کر ملحد ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں. آپ ہماری امیدیں ہیں مستقبل کی. اگر آپ لالچ کریں گے، دنیا کو دنیا کو اپنا مقصد بنائیں گے تو آپ کا دین بھی ضائع، آپ کی محنت بھی ضائع ہوگی. پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے صف اول کے اداروں میں سے ایک ادارہ. جامعہ کی انتظامیہ نے اس بات کی فکر کی ہے کہ جو شعبہ تحفیظ کا نظام ہے وہ ہمارا صرف جامعہ کی حد تک نہ ہو بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں یہ نظام پہنچے. 17 نومبر کو سوابی جامعہ شمس العلوم اسلامیہ میں سوابی، سواڑی، چنگلئی، مردان، ٹوپی، کاٹلنگ اور بنیرو گرد و نواح کے ابنائے جامعہ کا حلقہ لگا، جس میں قدیم و جدید فضلہ شریک ہوئے اور اساتذہ سے ملاقات کی اور نصاحے سے مستفید ہوئے. خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن میں داخل ہے. دوسروں کو تفسیر بیان کرنا یہ بھی قرآن میں داخل ہے. تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، ہر استاد ہر شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ جوڑا رہے گا تو روشنی اس کو پہنچتی رہے گی. وہ اس پر اجر و ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے کہ شہید کے خون پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے.
18 नवंबर को जामिया इमदादुल उलूम इस्लामिया दरवेश मस्जिद पेशावर में जहांगीरा, नौशेरा, बनू, कर्क, डेरा इस्माइल खान, टांग और वजीरिस्तान से आकर फजला जमा हुए, जहां असातिज़ा किराम के वफ्द ने गुफ्तगू की। हर किसी को अपने सीने से लगाना, किसी से नफरत नहीं करनी। आपने देखा हमारे असातिज़ा की भी यही सोच है। कहा जाएगा तुमको मालूम नहीं, इनके सीने में मैंने अपना दीन रखा है, अगर ये जहन्नम में जाएंगे तो मेरा दीन भी इनके साथ जहन्नम में जाएगा, इसलिए मैं अपने दीन को जहन्नम में डालना नहीं चाहता। इनकी मग़फ़िरत मैंने कर दी थी उसी वक़्त से जब कि मैंने इनके सीने में दीन रखा था। और देखो, हम तो अंबिया किराम के वारिस हैं, हम तो इस बात के मुकल्लफ है कि भाई हम हर एक के लिए खैर ख्वाह हो। माबाद जदीदियत के दौर में हम जी रहे हैं, यानी 21वीं सदी है। जदीदियत के जो असरात पाए जाते हैं, उसके लिए हमें तारीख़ का मुताला करना पड़ेगा। जामिया बिनूरिया आलमिया के शयूख पर मुश्तमिल इस वफ़द ने नदवा लाइब्रेरी इस्लामाबाद में मुफ्ती सईद खान साहब, दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम बडग्राम के मुहतमिम और जमियतुल उलमा इस्लाम के साबिक एमएनए मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ, अकूड़ा खटक में मौलाना राशिदुल हक समी, मरकज दारुल ईमान व तकवा पेशावर में मौलाना सईदुल्लाह शाह और इकरा रोज़तुल अतफाल पेशावर मुफ्ती मोहम्मद सानी, मौलाना मंजूर साहब, जामिया इस्लामिया बाबूज़ई में मौलाना इमदादुल्लाह के साहबजादों मुफ्ती हम्मादुल्लाह, मौलाना ज़ियाउल्लाह और मौलाना सैफुल्लाह समेत दीगर उलमा व मशाइख से मुलाकातें भी की। यूं ये बाबरकत मुलाकाती दौरा कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा, जिसे तमाम अबनाए जामिया की तरफ से सराहा गया। अल्लाह ताला इस मुलाकाती दौरे को अबनाए जामिया के मादर इल्मी के साथ रब्त व ताल्लुक की मजीद मजबूती और जामिया की तरक्की व खुशहाली का जरिया बनाए। आमीन।